السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج میں ایک ویڈیو پیش کرنے جا رہا ہوں آپ حضرات کی خدمت میں۔ یہ فیضان ختم نبوت گروپ کا یہ ان کا مینیو ہے، اور یہ مختلف دنوں کے اعتبار سے، ایام کے اعتبار سے عنوانات بھی جو ہے وہ انہوں نے لگائے ہوئے ہیں۔ ہفتے کا دن تھا اور عنوان تھا مسئلہ حیات و وفات مسیح علیہ السلام، یعنی قادینی جو احمدی حضرات ہیں انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ثابت کرنا تھی، اور جو مسلمان ہیں انہوں نے حیات ثابت کرنا تھی۔ اور اس پر جو ہے وہ ہماری طرف سے نعمانی صاحب تشریف لائے، اور انہوں نے ایک پوسٹ لگائی سب سے پہلے کہ یہ میرے 7 پوائنٹ ہیں، اور یہ آپ کے بنیادی عقائد میں سے، نظریات میں سے یہ بنیادی نظریہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ تو آپ ان 7 پوائنٹ کو قرآن و حدیث سے ثابت کر دیں تو ہم مان جائیں گے۔ اگر قرآن و حدیث سے ثابت نہیں کر سکتے اور یہ نہیں کر پائے تو آپ مان جائیے۔ اب ذرا یہ سب سے پہلا پوائنٹ جو انہوں نے لکھا ہے، ذرا ان کی پہلے تمہید کے طور پر ذرا دیکھ سکتے ہیں آپ اسکرین پر کہ دوستو، مرزا قادیانی نے امت اسلامیہ سے ہٹ کر ایک نیا عقیدہ پیش کیا، بلکہ وہ اپنی عمر کے تقریباً 52 سال خود بھی مسلمانوں والا عقیدہ رکھتا تھا اور اپنی کتابوں میں قرآنی آیات سے ثابت بھی کیا کرتا تھا، لیکن آخر عمر میں مرزا قادیانی نے یہ عقیدہ اور نظریہ پیش کیا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر تقریباً 33 سال تھی، تو انہیں ان کے دشمنوں نے پکڑ کر 2 چوروں کے ساتھ سلیپ پر ڈالا تھا، ان کی جسم مبارک کی انہیں مارا پیٹا گیا، یہاں تک کہ وہ شدت تکلیف سے بے ہوش ہو گئے اور دشمن انہیں مردہ سمجھ کر چھوڑ کر چلے گئے جبکہ وہ ابھی زندہ تھے۔ اسی طرح یہ کل 7 پوائنٹ ہیں، اور ان کا یہ مطالبہ ہے کہ قرآن سے ثابت کیجئے یا حدیث سے ثابت کیجئے۔ اگر قرآن و حدیث سے ثابت نہیں کر سکتے آپ تو کہہ دیجئے کہ یہ ہمارا یہ عقیدہ، یہ نظریہ قرآن و حدیث سے نہیں ہے، تو ہم مان جائیں گے اور کوئی دوسرا جو ہے وہ آگے دعویٰ لکھ دیں گے۔ آئیے ذرا نعمانی صاحب کی گفتگو سنتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام مسلمان بھائیوں کو سلام ہو۔ یہ اوپر میں نے 7 پوائنٹس لکھے ہیں وفات عیسیٰ، یعنی قادیانی دوستوں کا جو وفات عیسیٰ کا عقیدہ ہے اس کے میں نے 7 پوائنٹ لکھے ہیں، اور ان کو قرآن اور حدیث سے ثابت کرنا ہے۔ اگر کوئی قادیانی دوست گفتگو کرنا چاہے تو میں حاضر ہوں۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ ان 7 پوائنٹ پر اگر قادیانی یہ انکار کر دیں کہ یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، یا اقرار کر لیں کہ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اقرار کریں تو قرآن اور حدیث سے ثابت کریں یا انکار کریں، تو پھر میں نیا دعویٰ لکھتا ہوں، اس پر گفتگو کر لیتے ہیں۔ ہاں جی، تو ان 7 پوائنٹ پر کوئی دوست اگر گفتگو کرنا چاہے قادیانی دوستوں سے تو میں حاضر خدمت ہوں گی۔ جی ناظرین، یہ آپ نے معصومانہ سا مطالبہ آپ نے سماعت فرمایا نعمانی صاحب کا کہ وہ کیا اس میں کہہ رہے ہیں اور ان کا کیا مطالبہ ہے کہ یہ 7 پوائنٹ ہیں۔ ہم جو ترتیب بات چلتے ہیں اور آپ ایک ایک پوائنٹ کو قرآن سے ثابت کریں یا حدیث مبارکہ سے ثابت کریں، کیونکہ یہ عقائد ہیں اور عقائد کا جو ثبوت ہوتا ہے، عقائد جو لیے جاتے ہیں وہ قرآن سے لیے جاتے ہیں، نہ کہ ضمنی چیزوں سے۔ اب جو نادر صاحب نے اس پر کیا فرمایا ذرا وہ بھی سنتے ہیں ہم۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبدالحکیم نعمانی صاحب، بات یہ ہے کہ پہلی بات آپ اپنے ذہن میں یہ رکھیں کہ یہاں پر لوگ فالتو نہیں بیٹھے ہوئے کہ جب مرضی آپ کا دل کرے آپ آئیں اور آپ 2-4 آڈیو کر کے گفتگو کر کے دل کا غبار نکال کر آپ چلے جائیں۔ جب بات ہو رہی ہوتی ہے تو آپ بیچ میں بات کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں بغیر بتائے، یہ آپ کی عادت ہے۔ پہلے بھی آپ کے ساتھ تجربہ ہو چکا ہے، اس وجہ سے اگر آپ بات کریں گے تو پہلی شرط آپ کے ساتھ یہ ہے کہ آپ بتائے بغیر نہیں جائیں گے۔ اگر آپ اس شرط کو مانتے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ سے ابھی ہم بات کرتے ہیں۔ جی، یہ نادر صاحب کا بس کہنا تھا کہ آپ بغیر بتائے چلے جاتے ہیں، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا گروپ میں کہ یہ بغیر بتائے چلے گئے ہوں۔ اس کی نعمانی صاحب خود بھی وضاحت کریں گے۔ جی نعمانی صاحب کی اب کیا گفتگو فرمائی انہوں نے، ذرا سنتے ہیں وہ بھی۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرا مزاج بھی نہیں ہے کہ میں بغیر بتائے کہ چلا جاؤں۔ جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو بتا دیتا ہوں بھائی نماز کا ٹائم ہے، اب میں نے نماز پڑھنی ہے، نماز کے بعد حاضر ہوتا ہوں۔ آپ دوستوں نے اگر گفتگو جاری رکھنی ہے ان 7 پوائنٹس پر تو یہ آپ دوستوں کے وفات مسیح کا عقیدہ ہے، اور ان 7 پوائنٹس پر
پہلا پوائنٹ جو ہے وہ آپ قرآن و حدیث سے ثابت کریں گے، پھر دوسرا پوائنٹ قرآن اور حدیث سے ثابت کریں گے، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا، پھر ساتواں. یہ تمام پوائنٹس آپ قرآن اور حدیث سے ثابت کریں گے. ٹھیک ہو گیا جی. باقی یہ آپ کی میں آپ کو کیا کہوں کہ میں الحمدللہ کبھی بھی بتائے بغیر نہیں جاتا. میں کبھی گفتگو کرنی ہو تو آپ کر لیتا ہوں، اور نماز کا ٹائم ہو تو بتا دیتا ہوں بھائی نماز کا وقت ہے، نماز کے بعد حاضر ہوتا ہوں. ایسا نہیں ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں، ایسے نہ کیا کریں. جی ناظرین، یہ آپ نے ان کی گفتگو سنی ہے، اور اس پر یہ فیت میٹرز فرما یہ کہہ رہا ہے کہ یہ حدیث لا نبی آبادی پر بھی اسی طرح فرار ہو گئے تھے ناظر بھائی. جی ہاں، سارے گروپ والے جانتے ہیں کہ اس وقت اس نے جو ہے کس نے شکست کھائی تھی اور کون جو ہے باغا تھا. تو اب جو ہے نادر صاحب کی ذرا آڈیو یہ ہے، ذرا سنتے ہیں وہ. جی عبدالحکیم نعمانی صاحب، یہ جو بھی آپ نے اوپر پوسٹ لگائی ہے اس کے اندر واقعہ صلیب کا ذکر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب صلیب پر چڑھایا گیا تو اس وقت ان کی عمر 33 سال تھی، اور چوروں کے ساتھ ان کو صلیب دی گئی اور جسم مبارک پر کیلیں لگائی گئی اور ان کو مارا پیٹا گیا، یہاں تک کہ شدت تکلیف سے بے ہوش ہو گئے اور دشمن انہیں مردہ سمجھ کر چھوڑ کر چلے گئے جبکہ وہ ابھی زندہ تھے. تو یہ جو ہے یہ واقعہ صلیب کے بارے میں ہے. تو اس بارے میں آپ کیا مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں؟ جی ناظرین، یہ انہوں نے پہلی شک پڑھی ہے اور یہ کہہ رہے ہیں اس پر آپ جو ہے وہ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں. جی ان کا یہی مطالبہ ہے کہ آپ اس کو ذرا قرآن سے ثابت کریں یا حدیث سے جہاں ثابت کریں. اب ذرا نعمانی صاحب کی ذرا اس پر جواب سنتے ہیں. یہ پہلا پوائنٹ ہے آپ کے قادیانی دوستوں کے عقیدے کا. اس پر قرآن کی آیت پیش کرو یا حدیث پیش کرو. ٹھیک ہے نا جی، یہ بات ہے جی. اس پر قرآن کی آیت یا حدیث پہلے پوائنٹ پر جی. جی ناظرین، یہ انہوں نے جواب دے دیا کہ جو ہے وہ میرا کیا مطالبہ ہے. اب نادر صاحب کی ذرا سنتے ہیں جی کیا کہہ رہے ہیں. جی عبدالحکیم نعمانی صاحب، حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں حضرت مسیح ناصری علیہ السلام کی وفات کا ذکر کیا ہے، اس بارے میں جو سب سے زیادہ جو مین اور مرکزی کتاب آپ نے لکھی وہ کتاب ہے مسیح ہندوستان میں. تو اس میں حضور نے یہ مسیح ناصری علیہ السلام کی وفات کے متعلق جو گواہیاں تھیں، جو شہادتیں تھیں یا جو کہہ لیں کہ ثبوت تھے، وہ 3 حصوں میں تقسیم کیے. جی ناظرین، یہ سننے والی بات ہے اور قابل توجہ بات ہے کہ اس میں کیا کہہ رہے ہیں اور بعد میں جو ہے وہ کیا یہ شور مچائیں گے ذرا. تو ان میں سے جو 3 حصے تھے ان میں سے 2 حصے جو تھے وہ قرآن اور حدیث کے متعلق تھے. پہلا حصہ جو تھا وہ قرآن حدیث کے متعلق تھا، دوسرا جو تھا وہ اطباء کی جو کتابیں تھیں ان کے متعلق تھا، اور تیسرا حصہ جو تھا وہ بائبل سے جو گواہیاں ملی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے متعلق وہ حصہ تھا. تو 3 حصے تھے. تو اب آپ مجھ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ قرآن اور حدیث سے کیا ثابت ہوتا ہے، اس بارے میں وہ بتائیں، وہ میں آپ کو بھی بتاتا ہوں. جی ناظرین، یہ آپ نے ان کی سنی ہے جو ہے گفتگو. نعمانی صاحب کی ذرا سنتے ہیں آڈیو. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. جناب نادر بھائی صاحب، مرزا صاحب کی کتاب مسیحی ہندوستان میں یہ زیر بحث ہی نہیں. زیر بحث تو ہے یہ کہ آپ دوستوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر جب 33 سال کی تھی تو دشمنوں نے پکڑ کر 2 چوروں کے ساتھ صلیب پر ڈالا، جسم مبارک میں کیلیں لگی گئیں، انہیں مارا پیٹا گیا، یہاں تک کہ دشمن انہیں مردہ سمجھ کر چلے گئے جبکہ وہ ابھی زندہ تھے. اس پر میں قرآن کی آیت مانگ رہا ہوں کہ یہ آپ کا عقیدہ قرآن کی کس آیت میں ہے، کس آیت کا یہ ترجمہ ہے، یہ مجھے آپ نے بتانا ہے. مرزا صاحب کی کتاب کے مسیح ہندوستان میں کہ وہ کتنے حصوں میں تقسیم کی، کیا کیا، وہ زیر بحث ہی نہیں. بحث ہے پہلا پوائنٹ، اس پر قرآن کی آیت پیش کرو یا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرو. مہربانی کرو، ادھر ادھر کی باتیں نہ کرو. جی بالکل، یہ مناظرہ اصول کے عین موافق ہے کہ جو ہے وہ جو مد مقابل ہوتا ہے اس کی مکمل گرفت کرنی دعوے میں اور پورے اصول کے ساتھ چلنا، اچھل کود نہیں کرنی. تو نعمانی صاحب نے اس پر گرفت کی ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ملا عبدالحکیم صاحب اب بری طرح بوکھلاٹ کا شکار ہیں. کب بوکھلاٹ کا شکار ہیں جی؟
اب نادر صاحب کا جو دوسرا حصہ تھا وہ کہہ رہے تھے کہ میں پیش کرتا ہوں، ذرا وہ سنتے ہیں جی۔ تو اس بارے میں جو قرآن مجید کی جو مرکزی آیت ہے، جو مین آیت ہے، اس کے الفاظ یہ ہیں کہ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، کہ نہ ہی انہوں نے عیسیٰ کو قتل کیا اور نہ ہی اس کو صلیب پر مارا۔ یہ اس ترجمے میں اختلاف ہے۔ آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وما صلبوہ کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اس کو عیسیٰ کو صلیب پر نہیں چڑھایا، بلکہ اللہ نے ایک شخص کو اس کا روپ دے کر یہودیوں کے پاس بھیج دیا اور یہودیوں نے عیسیٰ سمجھ کر اس کو صلیب پر چڑھا دیا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ صلبو کا مطلب ہے کہ صلیب پر چڑھانا اور اس پر چڑھا کر مارنا۔ ہم لوگ یہ کہتے ہیں اور یہ لغت العرب سے ثابت ہے۔ چنانچہ لسان العرب میں آپ جائیں اور اس کا معنی آپ دیکھیں تو صلیب کا مطلب یہ ہے کہ مارنا، مار کر ہڈیاں توڑنا اور اس سے گودا نکالنا، یہ صلیب کا مطلب ہے۔ جی یہ نادر صاحب کی اگلی آڈیو جو سنتے ہیں۔ عبدالحکیم نعمانی صاحب، میں آپ سے مغز ماری کر کر کے تھک گیا ہوں۔ میں آپ کو یہ بتا چکا ہوں پہلے، گروپ میں جو تمام دوست ہیں وہ دیکھ لیں کہ یہ بندہ آگے چلنا چاہتا ہی نہیں۔ جی کیونکہ آپ ٹھیک ہے، اگر آپ وہی طریقے استدلال کریں گے کہ آپ کو میں پیٹ قرآن کی آیت نکال کر دکھاؤں جس سے حضرت عیسیٰ کی عمر ثابت ہوتی ہو کہ جب آپ کو صلیب پر چڑھایا گیا تو اس وقت آپ کی عمر 33 سال تھی، تو میرے بھائی اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں جو قرآن مجید میں مذکور نہیں ہیں لیکن وہ زندگی میں پائے جاتے ہیں، انسانوں کی زندگی میں اس دنیا میں پائے جاتے ہیں اور وہ سچے واقعات ہیں۔ آپ نے ایک عجیب و غریب قسم کا طریقہ استدلال پکڑا ہے جس میں آپ خود بھی پھنستے ہیں۔ پھر ابھی میں آپ سے وہی دوبارہ اعتراض کروں گا کہ مجھے واقعہ عفق کی تفصیلات مجھے نکال کر دکھاؤ قرآن سے، جو ہوا، جو بندہ اس میں ملوث تھا اس کا نام مجھے نکال کر دکھاؤ، ٹھیک ہے؟ یہاں تک کہ حضرت عائشہ کا ہی نام دکھا دو۔ واقعہ عفق میں تھی نا، حضرت عائشہ تھی نا جن پر الزام لگا تھا۔ پھر میں آپ سے یہ کہوں گا کہ مجھے 1,24,000 انبیاء میں سے 100 کے نام نکال کر دکھاؤ، ورنہ کوئی کافر تو آپ سے یہ اعتراض کر سکتا ہے، اگر آپ اس کو تبلیغ کریں تو آپ سے یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ جی آپ کے نبی نے یہ فرمایا تو ہم تو نہیں مانتے آپ کے نبی کو، تو آپ ہمیں دکھائیں ذرا کہاں ہے یہ تاریخی کتب میں۔ ایسے نہیں ہوتا بھائی، ساری کتابوں کو بالائے طاق رکھا نہیں جا سکتا۔ جی ناظرین، یہ آپ نے ان کی گفتگو سنی ہے بوکھلاڑ کا شکار، اور ان کو جو ہے وہ شروع سے ہی جو ہے وہ دن کو تارے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ ان کی گفتگو پہلے بھی ہوئی تھی اور پہلے بھی یہی کچھ کر رہے تھے اٹھ ٹانگ باتیں۔ نعمانی صاحب نے ایک جو ہے چھوٹا سا مطالبہ کیا ہے ان سے کہ جب عقیدہ آپ قرآن سے لیتے ہیں تو اس کی تفصیلات وغیرہ وہ احادیث سے لیں۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، احادیث یہ کہہ رہی ہیں عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور آسمانوں پر ہیں اور قیامت کے قریب وہ نازل ہوں گے۔ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں، اور جو تفصیلات کہاں سے لے رہے ہیں جی بائبل سے۔ یہ کون سا طریقہ ہے جی؟ نعمانی صاحب کی گفتگو سنتے ہیں ہم۔ صلی علی رسول الکریم۔ بھائی نادر مربی صاحب، میں نے آپ سے صلیب کا معنی نہیں پوچھا، نہ لغت کی کتابوں کا حوالہ پوچھا ہے، میں نے تو قرآن اور حدیث کی بات کی ہے۔ پہلا پوائنٹ ہے قرآن پر پیش کرو کہ قرآن میں ہے یا نہیں، دوسرا پھر حدیث پر پیش کرو کہ یہ حدیث میں ہے یا نہیں۔ لغت کی کتابوں کی تو بات ہی نہیں ہو رہی، معنی اور وہ صلیب کے معنی پر ابھی گفتگو نہیں ہو رہی کہ صلیب کا کیا معنی ہوتا ہے، نہ لغت کی کتابوں سے میں نے کوئی آپ سے حوالے کا مطالبہ کیا ہے۔ آپ مہربانی کرو، قرآن کی آیت نہیں تو آپ صاف کہہ دو، اس میں کوئی شرمانے والی بات نہیں ہے کہ یہ عقیدہ قرآن میں نہیں ہے، پہلا پوائنٹ قرآن میں نہیں ہے اور حدیث میں بھی نہیں ہے۔ میں دوسرے کی بات کرتا ہوں، نہ انجیل کی بات ہو رہی ہے نہ لغت کی کتابوں کی بات ہو رہی ہے، بات ہو رہی ہے قرآن اور حدیث کی، اس سے پیش کرو۔ جی ناظرین، یہ جو ہے نعمانی صاحب کا ایک پھر جو ہے وہ عاجزانہ سا معصومانہ سا جو ہے وہ مطالبہ سنا ہے کہ ادھر ادھر مت جائیے، آپ کا جب عقیدہ قرآن سے ثابت ہے تو اس کی تفسیر یا تو قرآن سے ثابت کریں یا احادیث مبارکہ سے ثابت کریں، اور اگر آپ ثابت نہیں کر سکتے یہ کہہ دیں کہ قرآن یا حدیث میں یہ تفصیلات نہیں ہیں، یہ جو ہمارا نظریہ ہے یہ قرآن و حدیث سے اخذ کردہ نہیں ہے، ہم اور دوسرے پوائنٹ پر آ جائیں گے۔
اب جو ہے وہ اس پر نادر صاحب نے کیا فرمایا ذرا سنتے ہیں جی۔ جی عبدالحکیم نعمانی صاحب، آپ نے کہا کہ میں کسی لغت کی بات نہیں کروں گا، ٹھیک ہے۔ اب قرآن مجید یہ فرماتا ہے کہ وما قتلوہ وما صلبوہ۔ میرا یہ عقیدہ ہے کہ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا ہے کہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ تو قتل کیا اور نہ ہی وہ صلیب پر ان کو مارنے میں کامیاب ہوئے۔ میرا یہ عقیدہ ہے کہ اس آیت کے اندر اس واقعے کا ذکر ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھایا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق وہ صلیب پر نہیں فوت ہوئے۔ اس آیت کے اندر موجود ہے، اب آپ سن لیں بس جی۔ اگلی آڈیو بھی سنتے ہیں۔ اور دوسری جو آیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہجرت کی طرف اشارہ کرتی ہے، وہ آیت یہ ہے کہ وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ، کہ ہم نے ان دونوں کو یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی والدہ کو ایک ایسی اونچی جگہ کی طرف پناہ دی جو ذات قرار یعنی کہ رہنے والی تھی، جو رہنے کے لحاظ سے خوشگوار تھی، پرامن جگہ تھی، اور معین اور چشموں والی جگہ تھی۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اس آیت میں، جیسا کہ تاریخی کتب سے بھی پتہ لگتا ہے، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہجرت کا ذکر ہے، اور آپ یروشلم سے ہجرت کر کے کشمیر چلے گئے۔ اس آیت میں اس ہجرت کا ذکر ہے۔ جی، یہ آپ نے جو ہے وہ ان کی سنی ہے، اور نعمانی صاحب نے اس پر کیا فرمایا ذرا وہ بھی سنتے ہیں جی۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ میں لغت کی کتابوں کو نہیں مانتا، یا اب میں نے یہ بات نہیں کی۔ بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرا مطالبہ ہے پہلے پوائنٹ کا، یہ لغت کی کتابوں سے نہیں ہے، یہ قرآن اور حدیث سے ہے۔ قرآن اور حدیث سے آپ پہلا پوائنٹ مجھے دکھائے نا جی، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر جب 33 سال کی تھی تو دشمنوں نے پکڑ کر 2 چوروں کے ساتھ صلیب پر ڈالا، جسم مبارک میں کیلیں لگائی گئیں، انہیں مارا پیٹا گیا، یہاں تک کہ دشمن انہیں مردہ سمجھ کر چلے گئے جبکہ وہ ابھی زندہ تھے۔ یہ ہے پہلا پوائنٹ، اور اس پر آپ نے دکھانی ہے قرآن کی آیت کہ یہ قرآن کی کس آیت کا ترجمہ ہے یا حدیث کی کس آیت کا ترجمہ ہے۔ پھر آپ ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں جی، فلاں چیز دکھاؤ جی۔ میرے بھائی نادر صاحب، نادر مربی صاحب، آپ پھر یہ مانیں کہ یہ پہلا پوائنٹ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، تو میں پھر یہ واقعات میں ہے یا مسیح مرزا صاحب کی کتاب مسیح ہندوستان میں ہوگا، یہ آپ اس کو تسلیم کریں تو میں پھر کوئی دوسری بات کروں۔ آپ مجھے دکھائیں نا پہلے پوائنٹ پر، آپ کا عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا، اور ہمارا عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا، اور آپ کا عقیدہ ہے وفات کا۔ تو وفات مسیح کے آپ کے عقیدے کا پہلا پوائنٹ میں نے رکھا ہے، آپ اس کو پیش کریں۔ پھر آپ لغت کی بات کرتے ہیں، تو پھر آپ نے مجھ پر یہ تہمت لگائی کہ لغت پر جو ہے وہ میں لغت کی کتابوں کا انکار کر رہا ہوں۔ یہ مجھ پر تہمت نہ لگائیں، ایسی بات نہیں ہے۔ بات ہو رہی ہے قرآن اور حدیث کی۔ قرآن میں ہے تو پیش کرو، حدیث میں ہے تو پیش کرو، اگر نہیں ہے تو پھر تسلیم کرو کہ یہ پہلا پوائنٹ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ جی نعمانی صاحب زندہ باد۔ اب اگلی بھی آڈیو سنتے ہیں ان کی۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بھائی نادر مربی صاحب جناب، وآویناہما الی ربوۃ، یہ اس آیت پر ترجمہ الی ربوۃ، اس پر وہ ترجمہ ہی نہیں ہو رہا، اس پر بات نہیں ہو رہی میرے بھائی، بات تو ہو رہی ہے پہلے پوائنٹ پر، اور اس آیت کا یہ ترجمہ ہی نہیں ہے، آپ نے کیسے پیش کر دی؟ پھر آپ نے تاریخی کتابوں کی بات کی، میں بات کر رہا ہوں قرآن اور حدیث کی۔ قرآن اور حدیث میں ہے تو آپ مہربانی کریں پیش کریں، اگر نہیں ہے تو آپ مان لیں کہ یار قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے۔ پھر میں دوسرا پوائنٹ پوچھتا ہوں کہ یار یہ بھی قرآن میں ہے یا حدیث میں نہیں ہے۔ ابھی پہلا پوائنٹ ہے، پہلے پوائنٹ پر بات ہو رہی ہے، اور یہ آپ دوستوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر جب 33 سال کی تھی تو دشمنوں نے پکڑ کر 2 چوروں کے ساتھ صلیب پر ڈالا، جسم مبارک میں کیلیں لگائی گئیں، انہیں مارا پیٹا گیا، یہاں تک کہ دشمن انہیں مردہ سمجھ کر چلے گئے جبکہ وہ ابھی زندہ تھے۔ اس پر بات کرو جناب، ادھر ادھر کی باتیں نہ کرو یار۔ جی نعمانی صاحب کی آپ نے گفتگو سنی ہے کہ آپ قرآن سے ثابت کریں یا حدیث سے ثابت کریں، ایک ہی معصومانہ سا سوال ہے۔
یہ قادینی حضرات بڑے زور و شور سے یہ کہتے رہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ سوال کریں گے قرآن سے، جواب دیں گے قرآن سے، قرآن ہے، قرآن ہے، قرآن ہے۔ جو ہے وہ غیر احمدی یعنی جو عام مسلمان ہیں، یہ کیا کیا ہمیں کہتے ہیں کہ ان ملوں کو قرآن نہیں آتا، عبور نہیں ہے قرآن پر، اور آج ان کی یہ حالت دیکھ لیں کہ ان کا جو بنیادی عقیدہ ہے جس پر یہ بڑی زور و شور کے ساتھ، شد و مت کے ساتھ بحث کرتے ہیں اور چیلنج کرتے رہتے ہیں کہ آ جاؤ ذرا وفات عیسیٰ علیہ السلام کے موضوع پر جو ہے وہ گفتگو کرتے ہیں، آج تو ان کی ساری ہوا ہی نکل گئی ہے۔ اب جی نعمانی صاحب کی ذرا آڈیو آئی ہے، ذرا وہ بھی سنتے ہیں۔ جی عبدالحکیم نعمانی صاحب، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے تو کہیں یہ لکھا ہی نہیں ہے کہ یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے۔ اگر آپ نے کہیں دیکھا ہے تو وہ حوالہ لگائیں یہاں پر، حضور نے یہ کہیں۔ جی ناظرین، یہ آپ نے گفتگو ان کی سنی ہے کہ اس میں کیا کہہ رہے ہیں، اور یہ اگلی جو آڈیو ہے یہ بھی قابل توجہ ہے اور قابل غور ہے اور قابل سماعت بھی ہے، ذرا اس کو غور سے اور توجہ سے سنیے۔ لکھا ہی نہیں ہے کہ یہ جو باتیں میں بیان کر رہا ہوں، یہ 33 سال کی عمر اور چوروں کے ساتھ جو ہے وہ صلیب پر چڑھایا گیا، یہ تو حضور نے لکھا ہی نہیں۔ حضور نے تو لکھا ہے کہ یہ وہ گواہیاں ہیں جو بائبل سے ملی ہیں ہمیں۔ یہ تو بائبل کے واقعات حضور نے لکھے ہیں۔ آپ ایک بات کو بلا وجہ قرآن کی طرف منسوخ کرنا چاہ رہے ہیں، حضور نے وہاں پر اس کی جو ہے وہ تشریح کر دی ہے۔ ہاں، عقیدتاً حضور نے یہ لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا عقیدہ اور آپ کی وفات کا بیان قرآن مجید میں اور احادیث میں ملتا ہے۔ عقیدتاً لازمی نہیں ہے کہ اس میں تفصیلات مذکور ہوں، عقیدے کا ذکر حضور نے بالکل کیا ہے کہ قرآن مجید کی آیات جو ہیں وہ وفات مسیح کی زوردار تشہیر کرتی ہیں، زوردار اس کا پرچار کر رہی ہیں۔ یہ بات لکھی ہے حضور نے۔ جی ناظرین، یہ آپ نے ان کی گفتگو سنی ہے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ تفسیرات لی گئی ہیں یہ قرآن و حدیث سے نہیں لی گئی بلکہ بائبل سے لی گئی ہیں، اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ بائبل جو ہے وہ تحریف شدہ ہے اور اس پر ابھی اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، جو اس میں باتیں قرآن و حدیث کے موافق ہیں، ہماری شریعت کے موافق ہیں، ہم ان کو قبول کرتے ہیں، جو موافق نہیں ہیں ہم ان کو قبول نہیں کرتے۔ اس پر جو ہے نعمانی صاحب نے کیا فرمایا، ذرا سنتے ہیں وہ بھی۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بھائی نادر مربی صاحب، آپ نے اس مرتبہ مانا ہے کہ مرزا صاحب نے یہ چیزیں بائبل سے لی ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں قرآن اور حدیث کی، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ وفات مسیح قرآن سے، تو قرآن میں یہ نہیں ہے، آپ بائبل کی بات کر رہے ہیں اور کہتے ہیں مرزا صاحب نے عقیدتاً لکھا ہے۔ تو جناب عقیدہ بائبل سے لیا جاتا ہے یا قرآن سے لیا جاتا ہے؟ بات تو ہو رہی ہے قرآن کی۔ اگر مرزا صاحب نے یہ لکھا ہے تو آپ قرآن سے ثابت کریں یا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت کریں۔ یہ بات پہلا پوائنٹ۔ اگر نہیں ہے تو آپ صاف کہہ دیں کہ قرآن میں بھی نہیں ہے اور حدیث میں بھی نہیں ہے، تو پھر اگلا پوائنٹ لے لیتے ہیں جناب۔ جی ناظرین، یہ آپ نے جو ہے نعمانی صاحب کی گفتگو سنی ہے اور ان پر اور نعمانی صاحب نے پکڑ بھی کی ہے کہ یہ جو آپ کے عقائد ہیں یہ آپ نے کہاں سے لیے ہیں، یہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے، یا قرآن سے ثابت کریں یا حدیث سے ثابت کریں، ہم بھی مانیں۔ آگے جو ہے وہ کیا کہا ہے نادر صاحب نے، ذرا وہ سنتے ہیں۔